الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلى الله عليه وسلم. سورہ مبارکہ مائدہ اللہ اپنے کلام میں اپنے حبیب کی سب سے بڑی ذمہ داری کا اعلان کر رہا ہے. یوں تو ہمارے پیغمبر کسی کے رشتہ دار نہیں تھے بلکہ ذمہ دار تھے. رشتہ داری ذمہ داری کی راہ میں رکاوٹ ہوا کرتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا لم یلد ولم یولد، میں نہ کسی کا باپ ہوں نہ کسی کا بیٹا ہوں. اور اپنے نبی کے لیے بھی اعلان کر دیا کہ وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اگر میرا محمد ہے تو رسول اللہ ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب سیدہ نے اپنے بابا کو سلام کرتے ہوئے کہا، ہر روز کہتی تھی بابا آپ پر سلام ہو. اس آیت کے بعد فرمایا اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. تو نبی نے فرمایا کہ تم نے آج مجھے بابا نہیں کہا. فرمایا آج ہی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ میرا محمد تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے، رسول اللہ ہے. فرمایا تم مجھے بابا کہہ کے پکارو. نبی مکرم جناب زہرا کا احترام باپ کے رشتے سے نہیں کرتے تھے، رسول کے رشتے سے. حسنین کو اپنے شانوں پر نوازوں کے رشتے سے نہیں بٹھاتے تھے بلکہ رسول کے رشتے سے بٹھاتے تھے. اور فرماتے ہیں مولا امام حسین کے لیے جو اتنی سجدے کو طول دیا میرے مولا نے، وہ اس لیے نہیں کہ نواسا بیٹھا ہوا ہے، بلکہ حکم الہی یہ ہے کہ آپ سجدے میں رہیں. جب حسین اترے سب اتر. اور فرمانے آپ
یہ جو جناب سیدہ کے آنے پر نبی کھڑے ہو جاتے تھے، یہ بیٹی کے رشتے سے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ عطائے الہی آ رہی ہے، اور اللہ کی جب عطا آئے گی تو اس کے احترام میں نبی کھڑے ہوں گے، ورنہ ہر باپ پر مستحب کم سے کم ہو جاتا، سنت کم سے کم بن جاتا کہ اپنی بیٹی کا احترام کرے۔ توجہ ہے نا پتہ؟ علامہ نقل بڑا حسین جملہ لکھتے ہیں، نقل صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مودت فی القربہ کی آیت ہے، آیت قربہ، آیت مودت، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے رسالت کے بس کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ قربہ سے مودت کرو۔ تو یہ قربہ کا ترجمہ جب کرتے ہیں کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، تو یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ نبی کے قرابت داروں سے مودت کرو؟ مطلق لفظ ہے مودت فی القربہ، حکم دے رہا ہے اللہ، بیان کر رہے ہیں نبی، تو اگر یہ نبی کے قرابت دار مراد لیے جاتے ہیں تو اللہ کے قرابت دار بھی تو مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اور کر رہے ہیں آپ مراد؟ صاحب دقت بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ یہ نقل صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قربت آپ نے کیسے ترجمہ کر دیا کہ نبی کے قرابت دار؟ آیت مطلق ہے، جب نبی کے قرابت دار مراد لی جا سکتی ہے تو اللہ کے قرابت دار بھی مراد لی جا سکتی ہے، مگر اللہ کے قرابت دار اگر یہ ترجمہ نقل صاحب والا میں کروں کہ الا المودۃ فی القربہ، میرے نبی کی رسالت کے عوض اجرت کچھ نہ دو اسے سوائے یہ کہ جو مجھ سے سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے اس سے مودت کرو۔ تو عزیزان گرامی، بحث یہ ہوگی ہی نہیں کہ نبی کا خاندان، بحث تو یہ ہوگی کہ اللہ سے قرب کس کا زیادہ ہے۔ اب ہاتھ تندر کو عرصی کیا ہے بھائی بڑا خاندان تو فلاں فلاں لوگوں کا بھی تھا، بڑا خاندان تو ان کا بھی تھا، بڑا خاندان تو فلاں قبیلے والوں کو بھی کہا جاتا تھا، بڑا خاندان بنی ہاشم کا بھی تھا۔ کہ نہیں، بڑے خاندان کی بنیاد میں نہیں، ثابت کرو اس پوری کائنات میں اللہ سے قرب رکھنے میں کوئی فاطمہ اور علی سے آگے ہے؟ کراچی میں ایک دیوبندی بھائیوں کے مدرسے میں جانے کا اتفاق ہوا، اسی ابا خبا کے ساتھ اپنی شناخت کے ساتھ گئے تھے۔ ویسے بھی ہم اپنی شناختوں کو ختم تو نہیں کرتے، اپنی نشانیوں کے ساتھ جیتے ہیں، اسی لیے دور سے شیعہ پہچانا جاتا ہے، اور شیعہ مارا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ یہ اپنی نشانیوں کو بند نہیں کرتا۔ ہم اپنی نشانیوں کے ساتھ جیتے ہیں، دور سے جاتا ہوا چال بتاتی ہے کہ علی کا شیعہ جا رہا ہے، کپڑے بتاتے ہیں، حلیہ بتاتا ہے کہ علی کا شیعہ جا رہا ہے، پیشانی پر نور جیسا نشان بتاتا ہے کہ علی کا شیعہ جا رہا ہے۔ اور کہتے ہیں آپ کا تو اسی حلیے کے ساتھ ہم پہنچے دیوبندی بھائیوں کے مدرسے میں۔ بہت ساری گفتگو رہی، ایک گفتگو کا عنوان یہ قرار پایا کہ جی آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے، علی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کس نے کہا آپ سے کہ ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے؟ یہ کس نے کہا آپ سے؟ یا اللہ مدد کی صحیح تصویر ہی تو یا علی مدد۔ اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا جی دو دلیل دوں گا، ایک دلیل عقلی، ایک دلیل نقلی۔ مدرسے کی زبان میں دلیل نقلی کو نقلی دلیل نہیں کہتے، بلکہ حدیث کو کہتے ہیں نقلی دلیل۔ حدیث یعنی نقل ہونے والی بات، جو ہماری دلیل نہیں ہے، کسی نے ہمیں دلیل دی ہے، اسے کہتے ہیں دلیل نقلی۔ احادیث دلیل نقلی ہے جی، وہ نقلی ہمارے والے نقلی نہیں جی۔ میں نے کہا جی ایک حدیث، ایک دلیل نقلی آپ کو دوں گا اور ایک دلیل عقلی۔ اور دلیل عقلی پہلے دے دیتا ہوں، ادھر مجھے یاد نہیں میں نے پہلے کون سی دی تھی جی۔ دلیل عقلی یہ ہے کہ اگر فرض کریں
میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہم محفل میں، میں ان سے کہوں کہ بھائی صاحب مجھے ضرورت ہے، پریشانی ہے، مجھے کچھ رقم دے دیجیے قرضے کے طور پر، مدد کے طور پر، اور یہ کہیں اللہ سے مانگیے۔ اور میں ان سے کہوں کہ نہیں معاذ اللہ، سب معاذ اللہ، میں بار بار معاذ اللہ اس لیے کہوں گا کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے، کیمرے چل رہے ہیں مسلسل، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھا جملہ کاٹ کے میرا عام کر دیا جائے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں ان سے کہوں کہ نہیں، ہم اللہ سے نہیں مانگتے، معاذ اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، تو یہ مانگنا کفر ہے۔ اللہ کو نفی کر کے، اللہ کو ہٹا کر کسی کو ماننا یہ کفر ہے۔ اور میں نے پھر ایک دن کہا کہ ان سے مجھے کچھ چاہیے، کہنے لگے اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا جی کل اللہ سے مانگا تھا معاذ اللہ، آج آپ سے مانگتے، کبھی اللہ کبھی آپ۔ تو یہ مانگنا ہے مگر یہ مشرکانہ انداز دعا، کبھی کبھی کے لیے اللہ نہیں ہے، اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے۔ کبھی اللہ سے، کبھی کسی اور سے، کبھی اللہ سے، کبھی کسی اور سے، یہ مشرکانہ انداز دعا ہے، نہ کافرانہ انداز دعا، نہ مشرکانہ۔ ایک اور بھی تو انداز ہے، میں نے جب آپ سے کہا کہ مجھے رقم چاہیے، بھائی نے کہا کہ نہیں اللہ سے مانگیے، میں نے کہا میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں۔ کہنے لگے آپ تو مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ جب ہم مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، تھک تو نہیں رہنا آپ حضرات، جب ہم مولا علی سے مدد مانگتے ہیں تو ہمیں 100% سے زیادہ یقین ہے کہ اللہ نے علی کو دیا ہے۔ جب اللہ نے میرے مولا علی کو عطا کیا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک عام متقی، یعنی آپ متقی، ایک عام متقی کی صفت سورہ بقرہ کے پہلے ہی آیات میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، صاحبان تقوی کی نشانی یہ ہے کہ جب انہیں ہم عطا کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے متقیوں کو جب ہم عطا کرتے ہیں تو وہ بانٹ دیتے ہیں۔ عام متقی کو اللہ دے تو وہ بانٹ دے، جو امام المتقین ہو۔ یہ دلیل عقلی ہے، عقل ہمارا تقاضا کرتی ہے، ہم جب ہم مانگتے تو ہمیں نا، اب مشکل یہ ہے کہ مانگ ہم رہے مولا سے اور کفر اور شرک انہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ مانگتے تو ہمیں نا، ہم بتائیں گے نا کہ ہماری نیت کیا ہے۔ ہماری نیت عین توحید ہے، عین توحید ہے۔ فلسفے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے عرض، اور ایک استعمال ہوتی ہے طول۔ یہ جتنے بھی مومنین بیٹھے ہیں یہ عرض میں بیٹھے ہیں، برابر برابر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب برابر برابر کسی چیز کو رکھیں گے تو حیثیت برابر ہوگی، اور اگر اوپر نیچے رکھیں گے تو حیثیت میں فرق ہوگا۔ ہم مولا علی سے مدد، اہل بیت سے مدد اللہ کے عرض میں نہیں مانگتے، طول میں مانگتے ہیں۔ یہ تو دلیل عقلی ہے جو میں نے ابھی آپ کو عرض کی، اور ایک دلیل نقلی سن لیجیے، میں نے ان سے کہا، اور بحث ہماری یہ تھی کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ، جس کا اللہ سے قرب زیادہ ہوگا اسی کی مودت واجب ہے۔ اب ہم کسی کو نہیں روک سکتے کہ فلاں سے محبت مت کرو، فلاں سے محبت مت کرو، کس سے محبت کرنے کا حکم آیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ جو اللہ سے قرب زیادہ رکھتا ہے اس سے اللہ نے واجب کیا ہے کہ محبت کرو۔ اب کون ہے وہ اس کائنات کے اندر؟ تو اپنے بھائیوں سے میں نے عرض کیا کہ آپ کے یہاں حدیث قدسی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ من اخلص للہ 40 یوما، جس نے اللہ کی خاطر 40 دن گزارے۔ کوئی عام مومن، سب مومنین اگر 40 دن صرف اللہ کی خاطر زندگی گزارے، کھانا پینا، اٹھنا جاگنا، بولنا سونا، جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ہر کام اللہ کی خاطر، کوئی غیر خدا کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف 40 دن کے لیے زندگی گزاری جائے، تو اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے جب 40 دن کی یہ ریاضت کر لے گا تو اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہو جائے گا، اس کی زبان میری زبان ہو جائے گی، اس کی آنکھ میری آنکھ ہو جائے گی، یہ جو چاہے گا ہو جائے گا۔ یعنی عام آدمی اگر اللہ کا قرب بڑھا کر 40 دن اللہ کی خاطر زندگی گزارے تو اس کا ہاتھ ید اللہ ہو جائے گا۔ تو میں نے اپنے دیوبندی بھائیوں سے پوچھا کہ یہ بتائیے تاریخ اسلام کے اندر کوئی ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جس نے 40 دن تک اللہ کی خاطر زندگی گزاری ہوگی؟
تو ممکن ہے آپ کچھ نام لیں اور کچھ نام نہ لیں، لیکن اتنا یقین ہے کہ علی اور محمد اسے کہتے ہیں جس نے ساری زندگی اللہ کی جن کی ساری زندگی توجہ ہے، جن کی ساری زندگی اللہ کی خاطر گزری ہو، تب اس کا ہاتھ ید اللہ ہے یا نہیں، وہ عین اللہ ہے یا نہیں؟ طواف کرتے ہوئے سنی بھائیوں کی کتاب کی روایت ہے، ہمارے یہاں کی روایت نہیں ہے، ہماری کتابوں میں یہ روایت نہیں ہے، سنی بھائیوں نے لکھی ہے، ابن حجر مکی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ حضرت عمر کا دور ہے اور ایک شخص طواف کرتے ہوئے کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ جس پر اس نے مولا علی کا تھپڑ کھایا، مولا نے اسے تھپڑ مارا اور وہ ڈھونڈنے لگا کہ خلیفہ کہاں ہے، عمر کہاں ہے، اور حضرت عمر کے پاس جا کر کہنے لگا مجھے علی نے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر نے مولا کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ علی کہاں ہے، وہ شکایت لایا تھا، مولا ملے طواف کے اندر تو اس نے کہا یا علی آپ نے اس شخص کو تھپڑ مارا ہے، یہ میرے پاس شکایت لے کر آیا۔ حضرت نے فرمایا ہاں یہ نامحرم کو گھور کے دیکھ رہا تھا۔ اب میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں نا، اگر کوئی نامحرم کو گھور کے دیکھ رہا ہو تو علی کا تھپڑ تیار ہے۔ تو جیسے ہی مولا نے فرمایا نامحرم کو گھور کے دیکھ رہا تھا میں نے اسے تھپڑ مار دیا، تو حضرت عمر نے فرمایا اس شخص سے جس نے تھپڑ کھایا تھا عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا ہے۔ ہم اگر اس دروازے پر بیٹھے ہیں، توجہ میری طرف ہے، اگر ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں تو ہمارا اعزاز یہ ہے کہ اس سے بہتر دروازہ نہیں ہے۔ دنیا انتہائی پریشانی کا شکار ہے، لیکن ہم انتہائی اطمینان کا شکار ہیں۔ اور ہمارے آپ حضرات میرے بھائیوں کو اگر بیٹھنے کی جگہ دے دیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، اگر جگہ بنا لیں، ایک سلوات پڑھتے ہوئے ایسے رہے کہ میں 2 گھنٹے بھی پڑھوں تو آپ سنیں گے مجھے۔ اگر میں ایک لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں، کوئی 10 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچا ہوں، لہذا میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں آدھا گھنٹہ پڑھوں گا۔ اور آپ ایسے کھیر کے مجھے بیٹھے ہیں، میرے تو جانے کا راستہ نہیں ہے۔ ایک سلوات دیا کرے محمد والا۔ بھرپور سلوات دیا کرے مولا علی۔ غدیر کا جشن ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے میدان غدیر میں چلے۔ جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی سے آگے گئے کیوں تھے؟ جو نبی کو بلانے کی ضرورت پڑی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ولایت سننے والے 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو اللہ نبی سے آگے چلے جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نبی سے پیچھے رہتے ہیں۔ جو نبی سے آگے چلے جاتے ہیں میں انہیں کچھ نام نہیں دے سکتا، لیکن جو نبی سے پیچھے رہتے ہیں انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ فرمایا جو آگے چلے گئے ان کو آواز دو، اور جو
پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. اور نبی نے جیسے ہی آیت آئی نا بلغ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول، اے صاحب رسالت، پہنچاؤ. بلغ، پورے قرآن میں تبلیغ کا حکم ایک ہی جگہ آیا ہے، وہ ہے ولایت علی. بلغ، پہنچاؤ، تبلیغ کرو. ما انزل الیک من ربک، وہ چیز جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کر دی گئی اسے پہنچا دو. نبی نے فرمایا جو آگے گئے ان کو آواز لگاؤ، پیچھے والوں کا انتظار کرو. اپنی سواری سے اتر کے فرمایا کہ سب اپنی اپنی سواریوں کے پالان اتارتے ہیں. دور جن درختوں کی کچھ شاخیں تھی کہا شاخیں بھی کاٹ دی جائے، شاید اس کا سبب یہ ہے کہ کوئی سائے میں جا کر بیٹھ نہ جائے. جو کام تکلیف میں کیا جاتا ہے وہ یادگار ہو جاتا ہے. توجہ کر لی. اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کہہ کر پکاروں جو آگے چلے گئے؟ فرمایا کہو حی علی خیر العمل. یہ دلیل میں اور مضبوط کر لوں کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو میت جو ہمارے ہاں مومن کی میت ہم پڑھاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں چوتھی تکبیر میں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. یا اللہ اس مرنے والے کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے. اور اسی تکبیر میں دوسرا جملہ کہتے ہیں اللہم اغفر ہو، یا اللہ اسے معاف کر دے. اگر خیر کے علاوہ کچھ جانتے نہیں ہیں تو پھر یہ گناہوں کی معافی کا مطالبہ کیسا ہے؟ اور کر رہے ہیں ایک ہی تکبیر میں دو طرح کی باتیں. یا اللہ ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہے سوائے خیر کے، یا اللہ یہ گناہگار اسے معاف کر دے. تو یہ دو باتیں کیسی ہیں؟ وہ جو پہلی بات ہم کرتے ہیں نا کہ ہم جانتے ہی نہیں ہے خیر کے بارے میں، خیر سے مراد ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ علی کے علاوہ کسی اور کو مانتا تھا. نماز میں کوتاہی کرتا تھا، روزے میں کوتاہی کرتا تھا، یہ گناہگار ہو جاتا تھا، گناہگار تھا، یا اللہ اسے معاف کرو. اس کے گناہ ایک کا تعلق، پہلے جملے کا تعلق عقیدے سے ہے. اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، اس کا کردار کمزور تھا، اللہ معاف کر دے. ہم جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں اللہ خیرہ سوائے خیر کے، اور گناہگار تھا لہذا معاف کر دے گا. اور فرمایا ایک مرتبہ پیغمبر نے غدیر کے میدان میں خطبہ دینا شروع فرمایا، اور خطبے کے اندر آپ نے پہلے سب سے اقرار دیا کہ میں نے کیا کیا تمہیں پہنچایا ہے. سب نے اقرار کیا کہ آپ نے نماز، روزہ، حج، زکات سب پہنچا دیا. اس کے بعد جب نبی نے یہ اقرار لے لیا اور پھر ایک سوال کیا، بتاؤ الست اولی من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اب نبی توحید مان رہے کہ مولا کہتے کسے ہیں، مولا کا مطلب کیا ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے نفسوں پر، ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. جب سرکار نے یہ اقرار لے لیا تو مولا علی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا. ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ نہیں پکڑا، پیغمبر نے دونوں ہاتھوں مولا علی کے بازوؤں کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے اتنا بلند کیا کہ علی نظر آ رہے ہیں، پیغمبر سائے میں چلے گئے. اور اس کیفیت میں بلند کر کے فرمایا من کنت مولا وھذا علی مولا، میں جس کا مولا تھا. ترجمہ جلدی نہیں کیا کریں، میں جس کا مولا ہوں ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، میں جس کا مولا تھا. اچھا بغیر دلیل کے تو بات اترے گی، منتقل نہیں ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں ترجمہ حدیث قدسی میں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. تو وہاں کنتو کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ من کنت مولا، میں مولا جس کا مولا ہوں. تو یا وہاں ترجمہ ٹھیک کریں یا یہاں ترجمہ ٹھیک کریں. بڑی عنایت آپ کی. وہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تو یہاں ترجمہ کریں کہ میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے. بڑا وسیع ہو جائے گا میدان مولائیت، اس لیے کہ میرے نبی مکرم آدم کے بھی مولا ہے، نوح کے بھی مولا ہے، ابراہیم کے بھی مولا ہے. جس کے نبی مولا ہے اس کا علی مولا ہے. یہ کس الجھن میں پڑے ہوئے کہ علی علیہ السلام بولے یا رضی اللہ بولے؟ یہ امت کس الجھن میں پڑی ہوئی ہے کہ علی کو رضی اللہ بولے یا کرم اللہ وجہہ الکریم کہے؟ تم علی کو وہی کہو جو آدم کو بولتے ہو، جو ابراہیم اور نوح علیہ السلام کو بولتے ہو. وہ
اس لیے کہ نبی نے فرمایا دیا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو علم میں آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو نوح کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو ابراہیم کو ان کی خلعت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو موسیٰ کو ان کے جلالت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو عیسیٰ کو ان کے کمال میں دیکھنا چاہتا ہے، جو یوسف کو ان کے جمال میں دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ ایک علی کو دیکھ لے، سارے نبیوں کو ایک جگہ دیکھ لے۔ جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے، من کنت مولا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اور پھر ہاتھا بھی بول دیا، یا رسول اللہ دکھا رہے ہیں علی یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے، یہ علی اس کا مولا ہے، ہاتھا یہ علی اس کا مولا ہے۔ یہ نبی نے اشارہ کر دیا، اٹھا کے دکھا دیا، اشارہ بھی کر دیا، نام بھی لے دیا، شاید اشارہ اس لیے کیا ہو کہ جو جعلی اللہ بنا سکتے ہیں وہ جعلی علی بھی بنا سکتے ہیں، تو میں اشارہ کر کے بتاؤں یہ والا علی ہے، اور کر رہے آپ فہذا علی المولا، یہ علی اس کا مولا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب پیغمبر اکرم کو کہا گیا کہ پہنچا دیجیے علی کی ولایت، تو پیغمبر کے ذہن مبارک میں ایک بال برابر خیال تھا کہ علی کی ولایت پہنچاؤں گا تو جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، فساد ہوگا، بغضی بیٹھے ہوئے، جب علی کی ولایت پہنچاؤں گا تو جو بغضی وہاں موجود ہے وہ کچھ نہ کچھ بولیں گے، جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے، کیا ہوگا، فساد ہوگا۔ تو اللہ نے اعلان کیا واللہ یعصمک من الناس، تم پہنچاؤ علی کی ولایت، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں نا کہ اللہ نے قاعدہ دے دیا کہ تمہارا کام علی کی محبت عام کرنا ہے، دشمنوں سے بچانا اللہ کا کام ہے۔ مجھ شیعہ کو بھی یہی قاعدہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر ہمارے خلاف FIR کٹیں، اب اگر ہمارے خلاف محاذ ہوں، اب اگر ہمارے خلاف محاذ اس ملک میں ہوں تو ہمیں اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ میرا اور ان کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے تو مولا علی کی ولایت کو پہنچاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا، اور اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، روزانہ شیعوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، مولا کے چاہنے والوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، زور زبردستی عادت مزاج کے مطابق کسی کو زیادہ عرصے تک نہیں روکا جا سکتا کہیں۔ میرے مولا علی علیہ السلام کے کلام نہج البلاغہ میں ہزاروں جملے ہیں، کسی کے بڑے نے ان ہزاروں میں سے ایک جملہ بھی ایسا کہا، علی کی جب بات آتی ہے تو میرٹ کی بات آتی ہے، اہلیت کی بات آتی ہے۔ آج ساری دنیا میرٹ کو تلاش کر رہی ہے، جو اہل ہوگا اسے ملنا چاہیے۔ تم نے کل سقیفہ میں میٹنگ بلا کر اپنی پسند کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ کتنے دن چلا؟ 24 سال۔ تم نے 24 سال اپنی پسند کا فیصلہ کروا لیا، آج تک علی کی حکومت چل رہی ہے، آج تک مولا علی کی حاکمیت ہے، کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے میرے مولا کے ساتھ۔ اور خود میرے مولا فرماتے ہیں خبردار، لا یقاس بعلی محمد من هذه الامه احد، کسی کو بھی اہل بیت کے ساتھ مقایسہ مت کرنا اس امت میں، کوئی اس قابل نہیں ہے جو اہل بیت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ فرمایا من جرت نعمتہ لا یسوی، خبردار ان لوگوں کو علی کے ساتھ نہ ملاؤ، ان لوگوں کو اہل بیت کے ساتھ نہ ملاؤ جو اہل بیت کی ٹکڑے کھاتے ہو۔ میرا عقیدہ تو یہ پرانا تھا کہ ہم اہل بیت کا کھاتے ہیں، مگر میں نے نہج البلاغہ میں جملہ پڑھا، مولا فرماتے ہیں وہ ہمارے برابر نہیں ہو سکتے جو ہمارے ٹکڑے کھائے۔ یہ ساری کائنات اہل بیت کے۔ آیت اللہ جماعتی عملی بڑا حسین جملہ لکھتے ہیں اس جملے کے اوپر، وہ کہتے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے لا یسوی من جرت نعمتہ، خبردار اسے ہمارے ساتھ ملا کر برابر کھڑا مت کرنا کہ جو ہمارے ٹکڑے کھاتا ہو، یہ میرا ترجمہ ہے۔ آیت اللہ جوادی عملی نے فارسی میں جو ترجمہ کیا ہے اس کا، وہ فرماتے ہیں جو ریزہ خوار اہل بیت ہو،
اہل بیت کے ہاتھ جب آپ روٹی کھاتے ہیں نا تو روٹی کھانے کے درمیان باریک باریک ریزے گر رہے ہوتے ہیں. اگر دسترخوان بچھا ہوا ہو تو کھانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ریزے روٹی کے گرے ہوئے ہیں. ساری کائنات اہل بیت کی وہ ریزے کھاتی ہے. تھک رہے ہیں آپ حضرات تھوڑا سا. ساری کائنات اہل بیت کے ریزے کھاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا، مولا علی کہہ رہے ہیں. صلوات ہدیہ کریں نبی اور علیہ. توجہ میری طرف ہے. میرے نبی مولا نے اپنے الٹے اور سیدھے ہاتھ سے مولا علی کو بلند نہیں کیا تھا، دونوں ہاتھوں سے بلند کیا تھا. اور فرمائے دونوں ہاتھوں سے. آپ کا یہ ہاتھ سیدھا ہے یا الٹا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام قاسم سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے ہوئے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں پریشان ہوا کہ یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور خود الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. تو پریشان ہوا، جانا اسے کہیں اور تھا مگر یہ گیا امام صادق کے گھر کی طرف. جب مولا کی گلی میں داخل ہوا تو حضرت کے گھر سے ابو بصیر نکل رہے تھے. ابو بصیر نے سامنے دیکھا، کہا کہ پریشان لگ رہے ہو، چہرہ تمہارا اترا ہوا ہے. کہنے لگا عجیب منظر دیکھ کر آ رہا ہوں. کم سن ہے امام کاظم، ان کے بابا سے پوچھنے جا رہے تھے. میں نے انہیں دیکھا کہ وہ سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے ہوئے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. تو ابو بصیر نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. حضرت آیت اللہ جوانی عاملی جو اللہ کے دو ہاتھوں کا ذکر ہے نا قرآن میں 10 جگہ ذکر ہے، کئی آیات ہیں اللہ کے ہاتھ کے اوپر. اور آیات کی تفسیر لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہیں. دونوں ہاتھوں سے میرے مولا نبی نے مولا علی کو بلند کیا. اور جب یہ اعلان کر دیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کے ذہن مبارک میں بات تھی کہ کوئی شر پھیلائے گا، فساد کرے گا، اور ایسے ہی ہوا. اس مجمع میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ میرے مولا نبی نے فرمایا کہ میں کوئی بات بھی بغیر وحی کے نہیں کرتا. میرا ہر فیصلہ، میری ہر رائے، میرا ہر حکم اللہ کے حکم کے پابند ہوتا ہے. تو کہا اگر یہ اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یہ اعلان کریں کہ آپ کا بھائی علی ہمارا مولا ہے، تو پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہو جو مجھے مار دے. معلوم یہ ہوا کہ بغض علی ایسی بیماری ہے جس کا علاج موت ہے. یہ میرے مولا کا دشمن، یہ میرے مولا کا دشمن موت ہی مانگے گا. لگا پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہو جو مجھے ختم کر دے، مجھے ختم کر دے، مجھے مار دے. اب مجھے تو نہیں کہیں ملا، بہت ڈھونڈا میں نے کہ نبی نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. علی کے دشمن کے لیے بددعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھک رہے ہیں آپ اور کر رہے ہیں آپ. میرے مولا علی کے دشمن کے لیے بددعا کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر نے بددعا نہیں کی مگر کیا ہوا، آسمان سے پتھر نازل ہوا. اور قرآن کہہ رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع. اچھا قرآن کی 2 آیتیں، ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب تم کیونکہ وانت فیہم، اس امت میں تم ہو اس لیے ہم عذاب نہیں نازل کریں گے. قاعدہ یہ ہے کہ امت محمدیہ پر آسمان سے عذاب نہیں آئے گا. وانت فیہم کیونکہ تم ان کے درمیان ہو. قرآن ایک آیت یہ کہہ رہا ہے، قرآن میں دوسری آیت یہ ہے سأل سائل بعذاب واقع. ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. یہ آیتوں میں تضاد نہیں ہے. ایک جانب اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی تمہارے درمیان ہے، میں اس قوم پر عذاب نازل نہیں کروں گا. ایک جانب سوال کیا گیا تو عذاب آیا. معلوم یہ ہوا کہ استثناء اگر کبھی آتا ہے تو دشمن علی کے لیے آتا ہے. اور کر رہے ہیں بڑی عنایت آپ کی توجہات کی. پیغمبر اکرم سے کہہ رہا ہے کہ پھر آسمان سے عذاب نازل ہو اور وہ مجھے مار دے، ختم کر دے. اور کیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہہ کا لشکر آیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر. اور جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے لشکر آگے بڑھا تو پروردگار عالم نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے. اور کہنا ہے اگر اللہ ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی بھیجتا تو گویا ہاتھیوں کی طاقت کو اللہ نے تسلیم کر لیا. دشمن کی طاقت کو تسلیم کرنا ہی تو شکست ہے.
نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجا، ہاتھیوں کے مقابل ضعیف و ناتوان چھوٹا سا پرندہ بھیجا۔ وہ جانوروں میں بڑا جانور، یہ پرندوں میں سب سے کمزور پرندہ۔ اللہ کے کام بھی بڑے نرالے ہیں۔ یہ اب اپنے نبی کو جب بچاتا ہے تو مکڑی کا جالا بنواتا ہے۔ انتہائی کمزور گھر، مکڑی کا گھر، اپنے نبی کو بچانے کے لیے غار ہرا کے غار ثور کے دروازے پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے۔ جی یہ دروازے تک ڈھونڈتے ہوئے آئے قدم شناس لوگ۔ ایک مرتبہ ڈھونڈتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچے، پیر بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں اندر گئے، مگر آگے جالا تنا ہوا ہے۔ جالا ایک لمحے میں تو نہیں بنتا، یہ تو اتنا بڑا جالا دہن کے اوپر جو جالا بنا ہوا ہے، اس سے تو کافی ٹائم لگے گا۔ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پیر بتا رہے ہیں کہ یہ اندر گئے ہیں، جالا بتا رہا ہے یہ اندر نہیں ہے۔ اب میں جملہ کہوں، میرے پیغمبر میرے نبی بستر پر تھے یا نہیں؟ بھائی ہاں ہوں میں بات کریں، پیغمبر بستر پر نہیں ہیں، علی کو لٹا کر اللہ اہتمام کر رہے ہیں۔ پیغمبر غار میں ہیں، اللہ جالا تنوا کر اہتمام کر رہا ہے نہیں ہے۔ اللہ تقیہ کرے تو جائز، اور میں حکم الہی میں تقیہ کروں تو بدعت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور فرمایا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابراہہ کا لشکر ہاتھیوں کا لشکر ہے، اور اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں پرندے بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے۔ معمولی سے آپ کی مٹھی میں آ جائے اتنا چھوٹا پرندہ، چڑیا سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی چونچ کتنی بڑی ہوگی؟ چونچ میں کنگر کتنا بڑا ہوگا؟ بھائی قرآن کی آیت ہے، لہذا مجھے اور آپ کو غور تو کرنا ہے نا قرآن پہ جی۔ اور ادھر ہاتھیوں کی کھال کتنی موٹی ہے، کنکر کتنا باریک ہے، وہ کھال کتنی موٹی ہے، کیا کرے گا کنکر؟ خبردار یہ نہ کہا جائے کہ یہ میں جو 5 روپے امام حسین کے نیاز میں دے رہا ہوں اس کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ کی خاطر کام کیا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ موٹا ہے چھوٹا ہے، جو جس کی توفیق ہے اتنا کرے گا، جو جس کا کام ہے اتنا ہی کرے گا، جس کی حیثیت ہے اتنا ہی کرے گا۔ آدمی خانہ کعبہ گرانے میں دیکھتے ہیں ان میں طاقت زیادہ ہے، یہ وہ چھوٹا سا پرندہ جس کی چونچ بھی اتنی سی ہے، کنکر بھی اتنا سا ہے، اس میں طاقت زیادہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ سے جڑے ہوئے ہوں، چھوٹے ہوں تو بڑے ہو جاتے ہیں، جن کا اللہ سے کوئی تعلق نہ ہو وہ لمبے چوڑے بھی ہوں تو کچھ نہیں ہوتے۔ بڑی عنایت بھائی، میانی والے بڑے بہت برتن ہو گئے۔ یہ میں ایک قدم اٹھاتا ہوں، یہ 10 قدم آگے چلے جاتے ہیں۔ اور ابراہا کا لشکر، ہاتھیوں کا لشکر گرانے کے لیے اللہ نے پرندے بھیجے چھوٹے۔ اچھا جب وہ پرندے آئے، لاکھوں کی تعداد میں وہ پرندے آئے، اور ان کے چونچوں میں چھوٹے چھوٹے دانے تھے، کنکریاں تھیں، انہوں نے کنکریاں برسانا شروع کی۔ قرآن کہتا ہے وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے پرندہ بھیجا کہ جو ابابیل کی صورت میں تھا، تو وہ جو کنکر چھوڑ رہے تھے وہ ہاتھیوں میں برس رہے تھے۔ ایک وقت میں لاکھوں کنکر جب ہاتھی پہ پڑ رہا تھا تو ہاتھی زخمی ہو رہے تھے، اپنے اپنے سواروں کو گرا رہے تھے اور بھاگنے میں مجبور ہو رہے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ایک کنکر کھٹا گیا؟ ہر کنکر وہ پرندہ پھینکتا تھا، وہ کنکر جا کر اسی پہ لگتا تھا، کوئی زمین میں خطا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، یہ بھیجا ہوا ہے رسول۔ اگر بھیجا ہوا پرندہ بھی ہو تو غلطی نہیں کرتا۔ بھیجا ہوا رسول غلطی کیسے کرے گا؟ بھیجا ہوا امام غلطی کیسے کرے گا؟ اور فرمایا کوئی کنکر خطا نہیں گیا، سارے پرندوں نے اپنے کنکر چھوڑے اور ہاتھی زخمی ہو کے بھاگنے لگے۔ ایک مرتبہ جبریل، میرے معصوم امام فرماتے ہیں، حدیث امام رضا کی حدیث ہے، ایک مرتبہ جبریل آئے اور پرندوں سے خطاب کر کے ایک پرندے کو مخاطب کیا، تم اپنی چونچ میں دبے ہوئے کنکر کو نہیں پھینکو گے۔ وہ وہاں اڑتا رہا، اس نے پوچھا جبریل اس کنکر کا کیا کروں؟ سامنے ایک پہاڑ ہے، اس میں گھونسلہ بناؤ اور آئندہ آنے والی وحی کا انتظار کرو۔
आसमान से पत्थर नाजिल हो और मुझे मार दे। जिब्रील ने उस परिंदे को मुखातिब किया, अब वक्त आया है पत्थर मारने का। पत्थर उसके सर पे गिरा और उसे खत्म करके चला गया। अल्लाह ने ऐसा डराया है अली के दुश्मनों को, खबरदार अली के खिलाफ बात करने से पहले समझ लेना कि आसमान पे पत्थर तैयार है। और ऐसा हुआ है, मैंने बड़े बड़े पाकिस्तान में भी ऐसे देखे हैं जिन्होंने बदतमीजियां की, तो आज मनो मट्टी के नीचे कीड़े मकोड़ों का गोश्त बने हुए हैं, शिकार हुए हुए हैं। सिंध में एक दहशतगर्द था, प्लॉट के झगड़े में मारा गया। वो कहता था कि मैं जुलूस रोडों पे बंद करवाऊंगा, जो बाहर जुलूस निकलते हैं मातमी इन्हें बंद करवाऊंगा। वो मनो मट्टी के नीचे जहन्नुम के कौन से तख्ते में है, मगर जुलूस आज भी निकल रहे हैं। महफिल और मजलिस अय्याम-ए-अज़ा की तैयारी है और भरपूर अंदाज से अय्याम-ए-अज़ा की तैयारी है। हर साल से ज्यादा आज़ादारी होगी। पिछले साल अगर मैंने 100 रुपए खर्च किए थे तो इस साल मैं इंशाअल्लाह 200 रुपए खर्च करूंगा। और किसी तौर पर भी इमाम हुसैन की अज़ादारी से कोई समझौता नहीं है। ये हमारी जान, हमारे माल, हमारे औलाद, हमारे माँ बाप इस पे कुर्बान। और मैं आपके तवज्जुह से पंजाब हुकूमत के लिए एक जुमला कहूंगा। खास तौर पर पंजाब हुकूमत ने पिछले साल 500 FIR हमारे ऊपर काटी, तो मैं उनसे एक जुमला कहूंगा, तवज्जो चाहूंगा कि वो जो FIR तुमने हमारे खिलाफ काटी थी उन्हें वापस लो, वरना ये तुम्हारे गले का तौल। जुमला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, हुकूमत फौजी हो या जमहूरी हो, हम आज़ादारी से 1 इंच भी पीछे नहीं आएंगे। हर साल से ज्यादा एहतमाम के साथ आज़ादारी होगी और इमाम हुसैन को राजी करने का सामान होगा। काले कपड़े बनाए जा रहे हैं, नौहों की तैयारियां हो रही है, तर्जें बनाई जा रही हैं, इमाम बारगाहों में रंग रोगन हो रहा है, इसलिए कि ज़हरा के लाल का पुरसा हो। गदीर का और करबला का बड़ा गहरा ताल्लुक है। गदीर का और करबला का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम क्या करें कि अहले बैत की खुशी में भी गिरिया है, अहले बैत की खुशी में भी गिरिया है। गदीर का और करबला का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर गदीर को भुलाया न गया होता तो करबला बपा न। ये गदीर को भुलाने का नतीजा है करबला। इसलिए हम ना गदीर को भुलाते हैं ना करबला को भुलाते हैं। गदीर अवाम की करबला थी और करबला खवास की गदीर थी। करबला खवास की गदीर थी और गदीर अवाम की करबला थी। गदीर यानी वफादारी, करबला यानी फिदाकारी। जिन्होंने गदीर में अली को तन्हा छोड़ दिया वो उनकी करबला थी, और
جنہوں نے کربلا میں حسین کو تنہا نہیں چھوڑا وہ ان کی غدیر تھی، جنہوں نے کربلا میں حسین کو اکیلا نہیں چھوڑا وہ ان کی غدیر تھی۔ حبیب بن مظاہر کی غدیر تو کربلا ہے، جب وفاداری کا موقع مل رہا ہے، لہذا بھرپور انداز سے عزاداری ہوگی، اور اس بات کا خیال رہے کہ ہمیں کسی کو راضی نہیں کرنا سوائے فاطمہ کے اللہ، سیدہ کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہماری مجالس کے اندر اس بات کا خیال رہے کہ باوضو جانا ہے، جس فرش پر فاطمہ بیٹھتی ہوں، جس فرش پہ رسول اللہ آ جاتے ہیں، اس فرش پہ بغیر وضو کے نہیں جاؤں گا، بغیر طہارت کے نہیں جاؤں گا۔ شہاب الدین ظہری کہتے ہیں کہ میں نے واقعہ کربلا کے بعد، یہ روایت سن لیجیے، میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں۔ شہاب الدین ظہری کہتے ہیں کہ میں نے واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد سے ایک دن جا کے کہا میری بیٹے کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، اس میں شرکت فرمائیے۔ تو امام نے ایک لمبا سانس لیا اور امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی میں کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی میں شرکت نہیں کی۔ شہاب الدین ظہری کہتے ہیں میں الٹے پیر واپس ہوا، کچھ دیر کے بعد پھر امام کی خدمت میں نے جا کے کہا مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کی مرثیے کا اہتمام کیا، پہلے مجلس ہوگی پھر میرے بیٹے کی شادی ہوگی۔ امام نے فرمایا اب ہم ضرور آئیں گے، ہم مجلس میں شریک ہونے آئیں گے، تمہارے بیٹے کی شادی میں بھی شریک ہیں۔ شہاب الدین کہتے ہیں کہ میں نے فرزدق کو کرسی دی، فرزدق اس وقت کا شاعر ہے، امام کو مسند پر بٹھایا، بلندی پر بٹھایا، ایک ایسی جگہ کے جہاں تکیہ لگا کر امام کو بٹھایا، فرزدق نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، مرثیے کے درمیان گریہ ہونے لگا، میں بھی اپنی گردن جھکا کے حسین پہ رو رہا تھا کہ ایک مرتبہ فرزدق کا مرثیہ مکمل ہوا تو میں نے پہلی مرتبہ پہلی نگاہ ادھر دوڑائی جہاں امام بیٹھے تھے، تو میں نے کیا دیکھا امام اپنی جگہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں مجھے پریشانی ہوئی کہ امام کہاں چلے گئے، میں نے مجمع میں امام کو ڈھونڈنا شروع کیا تو کیا دیکھا جہاں نالین جوتیاں اترے ہوئے، میرے مولا وہاں بیٹھے ہوئے۔ میں نے جا کر مولا سے کہا مولا میں نے تو آپ کو وہاں بٹھایا تھا، پر مان لگے تمہیں نہیں پتا اس مجلس میں کون آیا ہوا، اس مجلس میں رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، اس مجلس میں میری دادی زہرا آئی ہوئی ہے، مجھ پڑھنے والے کو بھی بیوی کو راضی رکھنا ہوگا، آپ سننے والوں کو بھی بیوی کو راضی رکھنا ہوگا۔ حسین کی ماں دکھیا بہت ہے، حسین کی ماں دکھیا بہت ہے، ان کے غموں کا مداوع یہی آنسو ہے، یہی کہ یا اللہ انہیں آوازوں